یہ کہانی سننے میں اتنی مشکل ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، خاص طور پر اگر آپ کو سفر کرنا پسند ہے۔ 1996 میں ایک جرمن خاندان ایک سادہ سی چھٹیاں گزارنے کے لیے امریکہ کی سب سے خوبصورت جگہ دیکھنے کے لیے نکلا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ آج تک ان کی لاشیں مکمل طور پر نہیں مل سکی، صرف کچھ باقیات، کچھ سراغ اور بے شمار سوالات۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ آپ کبھی دہرانا نہیں چاہیں گے۔ 1996 کی بات ہے۔ ایگبرٹ اور کارلینا رمکس جرمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایگبرٹ 34 سال کا تھا اور ایک کمپیوٹر پروگرامر تھا، اور کارلینا 32 سال کی تھی۔ ان کی شادی کو صرف کچھ ہی سال ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ 1990 میں جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا ہنی مون کیلیفورنیا میں گزارا۔ کیلیفورنیا سے انہیں اتنا پیار ہوا کہ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں مستقل طور پر منتقل ہو جائیں۔ 1996 تک وہ باقاعدگی سے امریکہ آتے رہے، مختلف جگہ دیکھتے رہے، اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کیلیفورنیا میں ہی رہیں گے۔ لیکن کیلیفورنیا منتقل ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بار امریکہ کو پورے طریقے سے گھوم لیتے ہیں، بالکل سیاحوں کی طرح۔ یوں جولائی 1996 میں وہ اپنے 11 سالہ بیٹے جارج کے ساتھ ایک ٹرپ روڈ پر نکلے۔ جارج ایک ذہین بچہ تھا، اسکول میں بھی اچھا تھا، ایڈونچر پسند کرتا تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ سفر کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ ان تینوں کا منصوبہ یہ تھا کہ سان فرانسسکو سے سفر شروع کریں گے اور یوسیمائٹ نیشنل پارک جائیں گے، ڈیتھ ویلی دیکھیں گے، لاس ویگاس تک جائیں گے اور پھر واپس کیلیفورنیا جائیں گے۔ یہ ایک بہترین خاندانی چھٹیوں کا منصوبہ لگتا تھا، لیکن یہی ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ 22 جولائی 1996 کو یہ خاندان سان فرانسسکو سے اپنی کرائے کی گاڑی میں روانہ ہوا۔ انہوں نے سفید رنگ کی ایک ٹویوٹا کیمری کرائے پر لی تھی۔ گاڑی میں کچھ بنیادی سامان تھا، جیسا کہ پانی کی بوتلیں، اسنیکس، نقشے اور ایک کیمرہ، کیونکہ انہوں نے وہاں تصویریں بھی لینی تھی۔ ابتدائی دن اچھے گزرے۔ وہ یوسیمائٹ نیشنل پارک گئے، آبشاریں دیکھیں، ہائکنگ کی اور تصویریں لیں۔ جارج بہت خوش تھا۔ 23 جولائی کو وہ ڈیتھ ویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جولائی میں ڈیتھ ویلی کا درجہ حرارت 120 سے 130 فارنہائٹ تک ہوتا ہے، یعنی 50 ڈگری سے بھی زیادہ۔ ڈیتھ ویلی گرمیوں میں دنیا کی گرم ترین جگہوں میں سے ایک ہے، لیکن ایگبرٹ اور کارلینیا کو لگا کہ ان کے پاس گاڑی ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، پانی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پہلی غلطی تھی۔ 23 جولائی 1996 وہ دن تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایگبرٹ اور کارلینیا ڈیتھ ویلی سے لاس ویگاس جانا چاہتے تھے۔ عام راستہ بہت آسان تھا، پکی سڑکیں، پیٹرول پمپ اور سیدھا ہائی وے۔ لیکن جب انہوں نے نقشہ دیکھا تو انہیں ایک شارٹ کٹ نظر آیا۔ نقشے میں ایک سڑک دکھائی دے رہی تھی جو ڈیتھ ویلی سے سیدھا لاس ویگاس جاتی تھی، کم فاصلے کی تھی اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اس سڑک کا نام اینول سپرنگ کینین روڈ تھا، لیکن نقشہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ سڑک زیادہ تر کچی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ عام گاڑیوں کے لیے نہیں ہے۔ گرمیوں میں یہاں درجہ حرارت 25 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں موبائل سگنل نہیں ملتا اور یہاں مدد ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ایگبرٹ نے سوچا کہ شارٹ کٹ بہتر ہوگا اور وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے گاڑی اس راستے پر موڑ دی اور یہاں سے پراسرار زندگی کی کہانی شروع ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، راستہ خراب تھا لیکن گاڑی چل رہی تھی۔ کارلیسا کو تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایگبرٹ پر اعتبار تھا۔ جارج خوش تھا کیونکہ اسے مہم جوئی پسند تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے راستہ اور خراب ہوتا گیا۔ پہلے پکی سڑک ختم ہوئی، پھر بجری کا راستہ آیا، پھر مٹی کا ٹریک رہ گیا اور پھر وہ بھی مشکل ہو گیا۔ درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، لیکن باہر گرمی 25 ڈگری سے بھی زیادہ تھی۔ پھر ایک مقام پر راستہ مکمل ختم ہو گیا۔ آگے کوئی راستہ نہیں تھا، صرف پتھریلی زمین اور نہ ختم ہونے والا صحرا۔ اب ایگبرٹ کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ واپس چلے جاتے، لیکن وہ کافی دور آ چکے تھے،
ایندھن کم ہو رہا تھا اور انا بھی آڑے لگ رہی تھی، یا آگے بڑھتے رہتے کیونکہ نقشے میں آگے راستہ بتایا گیا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، ایندھن ختم ہو رہا تھا، پانی ختم ہونے والا تھا، گرمی ناقابل برداشت تھی، جارج کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور موبائل سگنل بالکل نہیں تھے۔ ایکبرٹ نے گاڑی کو واپس نکالنے کی کوشش کی لیکن گاڑی گرم ریت میں پھنس چکی تھی۔ انہوں نے گاڑی نکالنے کی کوشش کی لیکن شدید گرمی، تھکن اور پانی کی کمی نے انہیں ناکام کر دیا۔ اب وہ تینوں صحرا کے بیچ مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ جارج رو رہا تھا اور ایکبرٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بعد میں تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اگر وہ گاڑی کے ساتھ ہی رہتے، پانی بچاتے، مدد کا انتظام کرتے تو شاید وہ لوگ بچ جاتے، لیکن ایکبرٹ نے پیدل چل کر مدد تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاید سوچا ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھ کر مرنے سے بہتر ہے کہ وہ چل کر کوئی راستہ تلاش کریں۔ یوں ایکبرٹ، کارلینیا اور 11 سالہ جارج شدید گرمی میں صحرا میں چل پڑے، لیکن صحرا میں پیدل چلنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہر گھنٹے پسینے کے ذریعے 1-2 لیٹر پانی نکل جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک میں جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کو سمت کا اندازہ نہیں رہتا اور شدید پیاس میں وہم ہونے لگتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کر اسے راستہ مل جائے گا، لیکن آگے صرف اور صرف صحرا ہی ہوتا ہے۔ 27 جولائی 1995 کو 3 دن کے بعد جب یہ خاندان اپنے ہوٹل نہیں پہنچا تو تشویش پیدا ہوئی۔ رینٹل کار کمپنی والوں نے بھی محسوس کیا کہ گاڑی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ 29 جولائی کو لاپتہ افراد کی رپورٹ درج کی گئی۔ ریسکیو ٹیم نے تلاش شروع کی لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کس راستے سے گئے تھے۔ ڈیتھ ویلی کا علاقہ بہت وسیع ہے اور لاکھوں ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹرز اڑتے رہے، زمینی ٹیمیں تلاش کرتی رہیں لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اکتوبر 2009 میں تقریباً 13 سال کے بعد ایک ہائیکر کو صحرا میں ریت کے نیچے دبی ہوئی سفید گاڑی نظر آئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ وہی گاڑی تھی جو اس خاندان نے کرائے پر لی تھی۔ گاڑی کے اندر پاسپورٹس، کیمرہ اور کچھ ذاتی سامان ملا لیکن لاشیں نہیں ملی تھیں۔ 2011 میں گاڑی کے کچھ فاصلے پر انسانی ہڈیاں ملی جو ایکبرٹ کی تھی۔ کارلینا اور جارج آج تک نہیں مل سکے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ ایک غلط فیصلہ، ایک چھوٹی سی لاپرواہی اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ہمیشہ تیاری کے ساتھ کریں، سمجھداری سے فیصلہ کریں اور قدرت کو کبھی نہ ہلکا سمجھیں، کیونکہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔